پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد ثقافتی، سفارتی اور جدید ترین تمدنی زندگی کا مظہر ہے۔ اسی لیے اسے پاکستان کے ماتھے کا جھومر بھی کہا جاتا ہے۔ انیس سو 60 میں باقاعدہ پلاننگ کے تحت بسایا گیا یہ شہر کراچی کے بعد 1963 میں پاکستان کا شہر اقتدار بنا دیا گیا۔ باغات، پارکوں، پہاڑوں اور تفریحی شاندار مقامات کے حامل شہر کے طور پر جانا جانے والا اسلام آباد پاکستان کا 10واں بڑا شہر ہے۔ اس شہر کی تعمیر میں آنے والے ادوار کے تقاضوں کو خاص طور پر ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی۔ یہی وجہ ہے دارالحکومت کے طور پر انتہائی مصروف شہر ہونے کے باوجود اس کی ظاہری شان و شوکت اور خوبصورتی دیکھنے والوں کو متاثر کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ دنیا کی چھٹی سب سے بڑی اور ملک کی معروف ترین مسجد فیصل مسجد اس شہر کی عظمت کا ایک انتہائی دلکش حوالہ ہے۔ اسلام آباد اپنے سرسبز و شاداب علاقوں، مارگلا پہاڑیوں کے دل فریب مناظر، قومی و عالمی اہمیت کی حامل یادگاروں اور تفریحی پارکوں کی وجہ سے پاکستان کا خوبصورت ترین شہر بھی شمار ہوتا ہے۔ اس کی کشادہ، انتہائی صاف ستھری اور خوبصورت سڑکیں بھی اس کے حسن کو دو آتشہ کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ کیپٹل سٹی ہونے کے باعث اہم ترین اداروں، حکومتی شخصیات اور عالمی برادری کے سفارتی دفاتر کی موجودگی نے اس شہر کو دنیا کے چند پرکشش شہروں کی صف میں لا کھڑا کیا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ ہم نے اسلام آباد کو ایک انٹرنیشنل کیپٹل کے طور پہ لے کے جانا ہے، اور اسلام آباد میں کیونکہ یہ پلانٹ سٹی ہے، اسلام آباد کے اندر نیچرل بیوٹی ہے، تو ہم نے اس نیچرل بیوٹی کو تھوڑا بہت ایڈ آن کر کے اور بالکل پروفیشنلز کے ساتھ، آرکیٹیکٹس کے ساتھ مل کے ہم نے اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے، اور پھر ہم نے اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشنز بھی تھیں، منسٹر انٹیریئر ہمیں فالو اپ بھی کر رہے ہیں، باقی کی ٹیم کو بھی یہاں پہ بلایا ہوا ہے، تو ہم مختلف زونز کو اسلام آباد میں ڈیوائڈ کر کے اس کے اوپر ہم اپلفٹ آف اسلام آباد کا پورا پروجیکٹ ہے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ اسلام آباد کی پہچان سمجھی جانے والی شاہ فیصل مسجد ایک وقت تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی، جس میں 3 لاکھ سے زائد نمازی بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ترک طرز تعمیر کا شاہکار فیصل مسجد مارگلا پہاڑیوں کے دامن میں واقع ایک تعمیراتی عجوبہ ہے، جس کی دلکش عمارت اسلام آباد کے حسن کو عالمی سطح پر متعارف کروانے کا باعث بنی۔ 33 ایکڑز کے وسیع و عریض رقبے پر تعمیر کی گئی اس مسجد کی تعمیر میں 10 سال کا عرصہ صرف ہوا۔ یہ جاذب نظر مسجد نہ صرف نمازیوں کے لیے انتہائی پرکشش جگہ ہے، بلکہ سیاحوں کے لیے رغبت کا سامان رکھتی ہے۔ یہاں سے مارگلا پہاڑیوں کا نظارہ اور بھی دلکش محسوس ہوتا ہے۔ تحریک پاکستان میں خدمات سر انجام دینے والے اہم رہنماؤں اور تشکیل پاکستان کے موقع پر اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والے شہداء کی تاریخ کو زندہ رکھنے اور آنے والی نسلوں تک تحریک پاکستان کے مقاصد کو پہنچانے کے لیے قائم کیا گیا پاکستان مونیومنٹ شکرپڑیاں جیسے پرفضا مقام کی جاذبیت اور اہمیت کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ پاکستان کی تحریک آزادی کی یادگار یہ مونیومنٹ دلکش تعمیراتی نمونہ ہونے کے باعث ایک علامتی اثاثہ بھی ہے۔ اسی سے متصل میوزیم بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ کا عکاس ایک منفرد میوزیم ہے۔
جس میں تقسیم ہندوستان سے پہلے اور بعد کے حالات و واقعات، طرز بود و باش اور تاریخی واقعات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ یہ میوزیم بھی تاریخ سے رغبت رکھنے والوں اور سیاحوں کے لیے خاصے کی چیز ہے۔ اسلام آباد 2 ملین سے زائد آبادی کا شہر ہے۔ یہاں 20 سے زائد یونیورسٹیاں قائم ہیں، جبکہ اسکول اور کالج سطح کے بے شمار سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے خدمات سر انجام دے کر اس شہر کی شرح خواندگی کو بڑھانے کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ جدید ترین انفراسٹرکچر کا حامل اسلام آباد ایک ترقی یافتہ شہر ہے، جس کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت 8 سیکٹرز میں تقسیم کیا گیا ہے، جس کے مزید سب سیکٹرز بنائے گئے ہیں۔ ان سیکٹرز میں رہائشی، کاروباری، صنعتی، تفریحی، سفارتی اور تعلیمی شعبوں کے لیے الگ الگ جگہیں مختص کی گئی ہیں۔ اسلام آباد مارگلا پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہونے کے باعث جنگلی حیات کا بھی اہم مرکز ہے۔ اسلام آباد کو عالمی شہر بنانے اور اس کی جاذبیت کو نکھارنے میں کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ اسلام آباد کے اندر ہم تو ایک سفاری زو کی پر ڈسکشن ہماری سٹارٹ ہو چکی بھی ہے۔ ڈیفینیٹلی ہم وائلڈ لائف بورڈ کو ساتھ لے کے اس کے اوپر ورکنگ کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم چیئر لفٹ کے اوپر کام شروع ہم نے کیا ہوا ہے، اور تھرڈلی یہ ہے اسلام آباد جیسے لنڈن میں ایک ویل پر ہے، وہ لنڈن آئے جس کے حساب سے تو ہمارے پاس لیک ویو کے اوپر جگہ ہے۔ وی وانٹڈ کہ ہمارے پاس ابھی آ بھی رہے ہیں، ہمارے پاس جوائنٹ وینچرز کے لیے انویسٹرز ہمیں ناک کر رہے ہیں آن آر ڈورز۔ تو ہم یہ سارے پروجیکٹ ہیں جو اسلام آباد کے اندر ٹورزم کو لے کے چلیں گے، اور اگر ہمارا یہ پروجیکٹس انشاءاللہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں انشاءاللہ دیتا ہوں ساری سائٹ پہ کیوز ہیں، تو ہم ادھر ایکسیس روڈز کے تو خیر بنی جاتی ہے، لیکن چیئر لفٹ کے تھرو بھی ایکسیس بنوائیں گے تاکہ لوگ جو ہے نہ صرف ادھر جائیں بلکہ ہماری نیچرل بیوٹی ہے وہ بھی قائم رہے۔ عالمی سیاحوں کو راغب کرنے، سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ دینے اور ایڈونچر ٹورزم اور صحت مند سرگرمیوں، ہائیکنگ، راک کلائمبنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے سی ڈی اے نے مختلف پہاڑیوں پر ٹریلز بنا کر پرفضا پہاڑوں کے حسن سے بھرپور لطف اندوز ہونے کے مواقع فراہم کیے ہیں۔ مارگلا پہاڑیوں کے درمیان بسا سید پور گاؤں اسلام آباد کے قیام سے پہلے سے یہاں واقع ایک تاریخی گاؤں ہے۔ سرسبز و شاداب پہاڑوں میں گھرا یہ تاریخی گاؤں اسلام آباد کے اہم ترین سیاحتی مقام کے طور پر سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ اسلام آباد راول پنڈی اور ارد گرد کی آبادیوں کی پانی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے یہاں کا راول ڈیم نہ صرف خاطر خواہ پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ آبی کھیلوں اور تفریحی سرگرمیوں کے لیے بھی شہرت رکھتا ہے۔ راول جھیل سے متصل لیک ویو پارک دراصل اس جھیل کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے کے لیے آنے والے کو تفریحی ماحول مہیا کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ اسلام آباد کے قریب واقع شاہ اللہ دتا غار ایک تاریخی اہمیت کی حامل جگہ ہے۔ اس غار کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ہندوؤں کے مذہبی پیشوا رام نے یہاں قیام کیا تھا، اس لیے یہ ہندو سیاحوں کی خاص توجہ حاصل کرتا ہے۔
اسلام آباد کے قریب واقع حضرت امام بری کا مزار ایک تعمیراتی شاہکار ہے۔ حضرت امام بری کے مزار پر پاکستان سمیت دنیا بھر سے زائرین آ کر سکون ظاہری و باطنی پاتے ہیں۔ امام بری سرکار کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی یہ پیشن گوئی کی تھی کہ اس جگہ ایک ایسا نیا شہر آباد ہوگا جو دنیا بھر میں اسلام کی پہچان ثابت ہوگا۔ اسلام آباد کی شہرت کی ایک اور وجہ یہاں کی ایک اور روحانی شخصیت پیر مہر علی گولڑا شریف والے ہیں۔ گولڑا شریف میں پیر مہر علی کا مزار مبارک عقیدت مندوں اور زائرین سے ہر وقت بھرا رہتا ہے۔ یہ معروف روحانی شخصیت بر صغیر میں اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں۔ گولڑا ریلوے اسٹیشن اگرچہ ابتدا میں ایک روایتی ریلوے اسٹیشن تھا جہاں سے مقامی افراد کو آمد و رفت کی سہولیات مہیا کی جاتی تھیں، لیکن اس انتہائی خوبصورت اور پہاڑوں میں گھرے ریلوے اسٹیشن پر پاکستان ریلوے نے جب سے ریلوے میوزیم قائم کیا ہے، اس کی افادیت و اہمیت اور سیاحوں کے لیے کشش میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے۔ اس میوزیم میں بر صغیر میں ریلوے کے آغاز سے لے کر آج تک کے مختلف ادوار کی عکاسی، ریلویز کے بتدریج ترقی کے سفر اور خطے میں آنے والی تبدیلیوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اسلام آباد کی کشش کا ایک اور اہم حوالہ مارگلا ہلز نیشنل پارک ہے، جو پاکستان کا تیسرا سب سے بڑا پارک ہے، جسے 1980 میں قائم کیا گیا۔ مارگلا پہاڑیوں پر مشتمل سرسبز و شاداب گھنے جنگلوں اور چہچہاتے پرندوں کا گھر، یہ نیشنل پارک ہمالیہ کے پہاڑی سلسلوں کی ابتدا بھی کہا جاتا ہے۔ اسلام آباد، جسے کیپٹل سٹی کہا جاتا ہے، شمالی اور وسطی پنجاب کا گیٹ وے بھی ہے۔ معروف ترین پرفضا تفریحی و قابل دید مقامات اسلام آباد کے قرب و جوار میں ہونے کے باعث اس شہر کی کشش میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں۔ ہری بھری وادیوں، گھنے جنگلوں، پہاڑوں اور پر لطف نظاروں سے آراستہ شاہدرہ ویلی، خانپور ڈیم، پتریاٹا چیئر لفٹ اور دلکش تفریحی سہولیات سے مزین مبالی آئرلینڈ اسلام آباد سے محض 1 گھنٹے کی مسافت پر واقع سیاحوں کے محبوب ترین پکنک پوائنٹس ہیں۔ اسلام آباد کے اندر بینگ انٹرنیشنل کیپٹل وی وڈ لائک یو ٹو پروموٹ کہ اسلام آباد ایک پیسفل جگہ ہے اور اسلام آباد کے اندر لوگ آئیں، وزٹ کریں، بچوں کے ساتھ آئیں، خاص طور پر اسلام آباد کی جو اپنی بیوٹی ہے، اس کے جو اپنے اسپاٹس ہیں، اس کو ضرور وزٹ کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی کانفرنس کے اوپر ہم نے اسلام آباد کو بیوٹیفائی کیا تھا اور اب ہم اس کو پرماننٹلی اس کے اوپر کچھ ایسا سیٹ اپ کر رہے ہیں کہ وداؤٹ کمپرومائزنگ اسلام آباد کے جو اپنا سینک انوائرمنٹ ہے اس کو کمپرومائز کیے بغیر ہم آہستہ آہستہ ایڈ آن کرتے جائیں چیزیں۔ اسلام آباد چونکہ دارالحکومت ہے اور یہاں بہت سے ممالک کے سفارت خانے قائم ہیں، اس لیے ان سفارت خانوں کے عملے کی طرز بود و باش اور تہذیب نے یہاں کے مقامی کلچر پر بھی اثرات مرتب کیے ہیں۔ اسلام آباد میں مقامی روایتی کھانوں کے ساتھ ساتھ آپ کو چائنیز، اٹالین، افغانی اور طرح طرح کے کھانے بھی
बआसानी दस्तयाब हो जाते हैं। यहाँ कायम किए गए जदीद तरीन शॉपिंग मॉल्स में दुनिया भर के ब्रांड्स की मयारी अशिया दस्तयाब है। इस्लामाबाद का मोतदिल मौसम, जदीद तरीन सहूलियात की फराहमी, इंतहाई पुरअमन माहौल और काबिल दीद मकामात इसे दुनिया का एक अहम तरीन सयाहती शहर साबित करते हैं। इस्लामाबाद 21वीं सदी का शहर है जिसकी जदीदियत और गैर मामूली हुस्न मुल्की के साथ साथ गैर मुल्की सयाहों को भी नाकाबिले फरामोश तजुर्बात से आशना करने की भरपूर सलाहियत रखता है। इस्लामाबाद पाकिस्तान के मस्बत और मुतवाजन तासुर का मुंह बोलता सबूत है। ये शहर एक महबूबा है जो अपने चाहने वालों को अपनी तरफ खींच कर अपना असीर बना लेता है।